حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے، قیامت والے دن ہم آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے قریب ہوں، اور یہ قرب ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، یہ جو شرط بتائی جا رہی ہے، ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھتے ہو، تہجد ادا کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، سب اپنی جگہ پہ، ان کا اجر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تمہیں اگر قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے ہے تو تمہیں اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی اخلاق والا، گندے اخلاق والا، گالی گلوچ کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، لوگوں پہ طنز و تنقید کرنے والا، ہر بات پہ منہ بنانے والا، ہر ایک سے لڑائی کے لیے تیار ہونے والا، ہر جگہ پہ فساد پھیلانے والا، لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والا، یہ سب اخلاق کے منافی اعمال ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بد اخلاق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پہنچ سکے گا قیامت والے دن۔ تو نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، اچھی بات ہے، اپنے اخلاق پہ محنت کریں۔ اور اچھا اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے بھی مسکرا کے دیکھ لیا۔ تم مجھے سلام کرو گے، میں بھی تمہیں سلام کروں گا۔ تم میرے گھر آؤ گے، میں بھی تمہارے گھر آؤں گا۔ تم مجھے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرو گے، میں بھی تمہیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کروں گا۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ تو ایکول ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جو جیسا کر رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے۔ اچھا اخلاق کیا پتہ لگتا ہے؟ اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو گالی دے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ کوئی آپ کی عزت کے اوپر الفاظ اٹھائے، آپ اس کی عزت سے نہ کھیلیں۔ کوئی آپ کے اوپر چیخے پکارے، آپ خاموشی اختیار کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہ رکھے، آپ تعلق رکھیں۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، آپ اس کے بدلے میں اس کو نفع پہنچائیں۔ کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے، آپ اس کی بھلائی سوچیں۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ چیز تھی جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتی تھی۔ آپ نے تو دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ بہت بڑا ایونٹ ہوا، واپس جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے انٹر ہو رہے تھے، لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ٹارچر دیا، اور آپ کو جو ہے ایموشنلی ٹارچر دیا، فزیکلی ٹارچر دیا، اور فائنینشلی جو ہے وہ نقصان دیا، ہر طرح کے نقصان پہنچائے۔ آپ کے پاس پوری اتھارٹی تھی، آپ بڑے آرام سے ان تمام لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف دل کے اندر عاجزی نہیں بلکہ فزیکل پوسچر بھی آپ کا ایسا تھا کہ آپ نے بالکل سر یوں جھکایا ہوا تھا، اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ کی سواری کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ یعنی اتنا زیادہ عاجزی کا اظہار کہ انسان کی اندر جو عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کی ریفلیکشن جو ہے انسان کے باڈی اور پوسچر کے اوپر بھی آتی ہے۔ آپ اس وقت بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ اتنی عاجزی کے ساتھ انٹر، اور آپ نے جو وہ عام معافی کا جو اعلان کیا کہ ٹھیک ہے ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ صرف چند لوگ تھے جو بالکل ہی جنہیں آپ کہہ لیں گے حد سے ہی تجاوز کر دیا تھا، وہ بالکل سیدھا چند گنے چنے افراد تھے، اس کے علاوہ زیادہ تر کو کیا کیا آپ نے؟ معاف کر دیا۔ اور یہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ نقصان جو پہنچا تھا، پورا شہر سے ہجرت کر جانا، مطلب آپ سوچیں کہ اتنا مشکل کہ آپ ایک جب زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک آپ کے گھر کے باہر ایسی سچویشن ہو جائے، لوگ آپ کے ٹارچر کرنا شروع کریں، آپ وہاں پہ آپ کو گالیاں دیں، آپ کو برا بھلا کہیں، اور آپ جب نکلیں تب مشکل، آپ کے بچوں کے لیے مشکل، ہر چیز آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو جائیں اپنے اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جانے کے لیے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کیا، ہمارے اخلاق کے کیا حالات ہیں، ذرا اپنا سیلف چیک کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک ذرا سا کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ کہہ دینا کہ یار تمہارے اندر تمیز ہی نہیں ہے، بڑے بدتمیز انسان ہو تم، کوئی اتنا کہہ دے، اس کے بعد اپنا ری ایکشن دیکھیں۔ اخلاق کا ٹیسٹ لینا ہے نا،
میں تو بلکہ کبھی کبھی جب فیس بک کے اوپر کمنٹس ہوتے ہیں وہ میرے بھی اخلاق کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا کمنٹ آتا ہے بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا رپلائی کروں, لیکن کیا ہے, اگر گندگی کا جواب گندگی سے دیں گے تو کیا گندگی ختم ہو جائے گی؟ آگ کا جواب آگ سے دیں گے تو کیا امن کی کیفیت ہوگی؟ لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں گے تو کیا لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوگی؟ اصل اخلاق تو یہی ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کیا جائے, اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جو وہ برائی کا جواب برائی سے دینے سے روکا جائے. اور یہ یاد رکھیں, حدیث واپس آ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے قیامت والے دن, خالی خواہشات, دعائیں اور امیدیں لے کے مت جائیں. محنت کریں, اپنے اوپر قابو کریں. کوئی تنقید کرے چھوڑ دیں, کوئی گالی دے اگنور کر دیں, کوئی آپ کو برا بھلا کہ forget it, leave it. یہ پریکٹس کریں, اپنے اخلاق بہتر بنائیں. اچھے اخلاق والوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اس سے متعلق پورا ایک لیکچر بھی ہے, وہ آپ کو یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو ہماری پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا, تو وہ بھی سنیں, تاکہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ جب میں اپنے ملک میں پاکستان میں حالات دیکھتا ہوں تو واللہ میرا دل بڑا دکھتا ہے کہ جس قدر شدت ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو چکی ہے, چاہے دینی حلقے ہوں یا بغیر دین کے والے حلقے ہوں, اتنی انا, اتنا تکبر, اتنی خود پسندی, اتنی بد اخلاقی, اتنی میں, اتنے اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو ہر بندہ یا اکثریت لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, اور ہم سارے جنت کے لیے انتظار کرے بیٹھے ہیں. سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, سارے سنتوں کے اوپر, چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر بھی اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ بھائی جو آپ کا کرتا ہوتا ہے اس کی جو سلیوز ہوتی ہیں اس سلیو کی لینتھ میں بھی ہڈی سے آدھا انچ اوپر ہونا چاہیے. اس حد تک ہم سنت کو فالو کرنے کا شو کرتے ہیں, اور اخلاق جیسی بڑی اعلیٰ سنت کو بالکل ہم نے بھولا ہوا ہے. تو قیامت والے دن کیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آئیں گے, چاہے بڑی لمبی داڑھی ہو, چاہے امامہ بہت بڑا باندھا ہو, چاہے آپ بڑے بزنس ٹائکون ہوں, چاہے کسی کمپنی کے سی ای او ہیں, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قرب نہیں مل سکتا. اس لیے وقت اللہ نے دیا ہے, اس دن عزت چاہیے تو یہ